نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ابھی آپ نے سورہ نور کی آیت 39 سے 42 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ آیت 39۔ او کظلمات فی البحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ آیت 40۔ ترجمہ: اور قافلوں کے علم چٹیل میدان کے چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں، جس کو پیاسا دور سے پانی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا، پھر وہ اس کا حساب بلا کم و کاست چکا دے گا، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا انتہائی گہرے سمندر کے تہہ والے اندھیروں کی طرح ہیں، جسے اوپر تلے والی موجوں نے چھپا رکھا ہو، پھر اس پر بادل جھکا ہوا ہو، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ تک سجھائی نہیں دیتا، اور جس کو اللہ ہی نور عطا نہ فرمائے تو پھر اس کے پاس کسی طرح کی بھی روشنی نہ ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نور کی آیت 39-40 کا۔ تفسیر: دو قسم کے کافروں کی دو مثالیں دو قسم کے کافروں کی بیان کی گئی ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں سے پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو لوگوں کو کفر کی دعوت دیتے ہیں اور یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں اور ان کے عمل و عقیدے صحیح ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی مثال میدان کے اس چمکتے ریت کی طرح ہے جو دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے دریا میں موجیں اٹھ رہی ہوں، پانی جیسا نظر آتا ہے۔ پھر جب ایک پیاسا سراب کو دور سے دیکھتا ہے تو اسے پانی خیال کر کے پینے کی غرض سے وہاں پہنچتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح کافر خیال کرتا ہے کہ میں نے عمل کر لیے، اب مجھے ان کا صلہ ملے گا، پھر جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس سے حساب و کتاب ہوگا اور اس کے کرتوتوں پر گرفت ہوگی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ یا تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یا شریعت مطہرہ کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت 23 میں: ہم ان کے کیے ہوئے عملوں کے پاس آئیں گے، پھر انہیں پراگندہ ذلت بنا دیں گے۔ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا
کہ تم کس کے پرستار تھے؟ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کے پجاری تھے۔ انہیں جھڑک کر کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کے تو اولاد ہی نہیں۔ اچھا اب تم کیا چاہتے ہو اور تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یہ کہیں گے کہ اے مالک، ہم سخت پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا ادھر نہیں دیکھتے، وہاں جا کر پانی پی آؤ۔ دور سے انہیں آگ پانی جیسی معلوم ہوگی، جیسے چمکدار ریت دور سے پانی کی طرح موجیں مارتا دکھائی دیتا ہے۔ آخر یہ اس کی طرف جائیں گے اور اس پر پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ مثال جہل مرکب میں پھنسے ہوئے جاہلوں کی ہے، لیکن جہل بسیط میں پھنسے ہوئے جاہل جو گھر کی عقل سے بھی کورے ہیں اور بہرے گونگے بن کر کفر کے پیشواؤں کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی مثال گہرے دریا کے اندھیروں کی سی ہے، جس میں اوپر تلے موجیں اٹھ رہی ہوں اور سیاہ بادل بھی جھکے ہوئے ہوں، اور اس قدر اندھیرا ہو کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو۔ یہی مثال کافر اور اس مقلد کے دل کی ہے جو اپنے قائد کے حالات سے بے خبر ہو اور اسے خبر نہ ہو کہ کدھر جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس جاہل کی طرح ہے جس سے پوچھا گیا کہ کدھر جا رہے ہو؟ بولا لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ بولا مجھے معلوم نہیں۔ ایسے کافروں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں کی جھلیاں دریا کی اوپر تلے والی موجوں کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی روشنی سے محروم رہا اسے روشنی میسر ہی نہیں آتی۔ جس کو اللہ نے ہدایت نہ دی وہ جاہل ہے، حیران و سرگردان ہے، ہلاک ہونے والا ہے اور کافر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 176 میں فرمایا جس کو اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ایمان والوں کے حق میں فرمایا تھا کہ اللہ جسے چاہے اپنی روشنی کی ہدایت دے۔ اسی کے مقابلے میں یہاں کافروں کے نور سے محروم بتایا گیا۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے عظمت والے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور اور ہمارے آگے نور مقرر فرما اور ہمیں بہت بڑا نور عطا فرما، آمین۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاۃہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ آیت 41۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آیت 42۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور پر پھیلا کر اڑنے والے تمام پرندے حق تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے اور ان کے عملوں سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے، اور آسمان اور زمین پر اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 41-42 کا۔ تفسیر: تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ آیت 41۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق، فرشتے، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات سب اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اپنی اپنی مخصوص تسبیح سے اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 44 میں فرمایا اس کی پاکی تمام آسمان و زمین اور ان کی تمام مخلوق بیان کر رہی ہے۔ ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ پرندے بھی اڑتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں میں جس تسبیح کا الہام کیا ہے اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور نماز معلوم ہے، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کا ہر مخلوق کو ایک طریقہ بتا دیا ہے اور ایک راہ سمجھا دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کائنات کی ایک ایک چیز سے خبردار ہے، اس سے ایک بات بھی چھپی ہوئی نہیں، وہ ہر ایک کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ آیت 42۔ مختار و سلطان مطلق اللہ ہی ہے، تمام کائنات پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور وہی خود مختار، حاکم اور سچا معبود ہے۔ انسان کو اسی کی عبادت لائق ہے
اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ وہ ایسا زور آور بادشاہ ہے کہ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہ سب کا انصاف سے فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ نجم کی آیت 31 میں فرمایا تاکہ برے لوگوں کو ان کے برے عملوں کی سزا دے اور اچھوں کو ان کے اچھے عملوں کی جزا۔ لہٰذا وہی خالق و مالک ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کا حکم چلتا ہے اور دونوں جہانوں میں اسی کی تعریفیں ہیں۔ یہ تھا سورہ نور کی آیت 39 سے 42 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔